تلاوت، نعت اور وعظ کے لیے سودے بازی کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے۔ یہ خدمت دین نہیں بلکہ دین کی خریداری اور فروخت اور کاروبار ہیں۔ قراء، نعت خوان اور مقررین حضرات کو آمد رفت کے اخراجات مہیا کرنا اور صرف کردہ وقت کا معاوضہ دینا محافل کے منتظمین کی ذمہ داری ہے، لیکن تلاوت و نعت اور وعظ نصیحت کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کا مطالبہ کرنا، پیشگی رقم وصول کرنا صریحاً ناجائز ہے۔ دعوت و ارشاد اور تقریر اور تبلیغ پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ اور تبلیغ کرتے تو فرماتے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ یعنی اگر تم میرے واعظ اور نصیحت اعراض کرو تو میں نے تم سے واعظ اور نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تمہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہو۔ میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہی مجھے جزا دے گا۔ مدعا یہ ہے کہ میرا واعظ اور نصیحت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی دنیوی غرض سے نہیں ہے۔ بحوالہ تفسیر مدارک صفحہ نمبر 480۔ ناظرین محترم، اس سے یہ معلوم ہوا کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے۔ ہاں، امامت و خطابت اور تدریس اور تعلیم قرآن وغیرہ میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ جدا بات ہے، لیکن اس میں بھی ممکن ہو تو بغیر پیسے کے کام کریں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندے کی گفتگو کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یعنی اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ گویا کہ پیغمبرانہ طرز عمل یہ ہے کہ دعوت اللہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کے عوض لوگوں سے کسی قسم کا معاوضہ اور بدلہ نہ مانگا جائے، اور تقریر و تبلیغ کے لیے لوگوں سے کسی قسم کے بدلے یا فائدہ کا سوال نہ کیا جائے، بلکہ یہ ذمہ داری خدا کے پیغمبروں کی طرح محض خدا کی رضا، جذبہ اصلاح اور خدمت دین سمجھ کر ادا کی جائے، اور اس کا اجر خدا تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ علماء، خطباء، مقررین، مدرسین، ائمہ اور معزن جو عوض اجرت یا معاوضہ لیتے ہیں وہ معاذ اللہ دین کی خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ پابندی وقت کا حق الخدمت ہے۔ یہ تمام خدمات بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، لیکن سلسلہ خدمات کو جاری رکھنے کے لیے بوقت ضرورت مناسب وظیفہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دور حاضر میں ایک ضرورت بھی ہے، اگر درمیان سے اسے اٹھا دیا جائے تو دینی فرائض کی ترویج اور نشر و اشاعت کا سلسلہ رک جائے گا، کیونکہ ہر شخص تقویٰ اور خشیت الہی کے پیغمبرانہ معیار پر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص صاحب مال، صاحب استطاعت ہے تو اسے یہ خدمات فی سبیل اللہ ادا کرنی چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان المتقدمین منعوا اخذ الاجرۃ علی الطاعات وافتى المتاخرون بجوازه على التعلیم والاذان والامامہ كان مذهب المتاخرین هو المفتى به۔ یعنی علماء متقدمین نے عبادات پر اجرت لینے سے منع کیا ہے، اور علماء متاخرین نے تعلیم اور اذان اور امامت پر اجرت جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور فتویٰ متاخرین کے مذہب پر دیا جاتا ہے۔ بحوالہ رد المحتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 417۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصل حکم یہ ہے کہ واعظ پر اجرت لینی حرام ہے۔ در مختار میں اسے یہود و نصارہ کی دلالتوں سے گنا، مگر
ہم من احکام یتخلف باختلاف زمان کما فی العالم گیر، یعنی بہت سے احکام زمانہ کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عالم گیر میں ہے کہ کلیہ غیر مخصوصہ کی اطاعت پر اجرت لینا جائز ہے۔ ائمہ نے حالات زمانہ دیکھ کر اس میں چند چیزیں بضرورت مستثنیٰ کی، امامت، اذان، تعلیم قرآن مجید، تعلیم فقہ، کہ اب مسلمانوں میں یہ اعمال بلا نقیر معاوضہ کے ساتھ جاری ہیں۔ مجمع البحرین وغیرہ میں ان کا 5واں واعظ گنا فقیہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں چند چیزوں پر فتویٰ دیتا تھا، اب ان سے رجوع کیا ہے۔ از ان جملہ میں فتویٰ دیتا تھا کہ عالم کو جائز نہیں کہ دیہات میں دورہ کرے اور واعظ کے عوض تحصیل کرے، مگر اب اجازت دیتا ہوں، لہذا یہ ایسی بات نہیں جس پر نقیر لازم ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 538۔ نعت خوانی کی اجرت لینا دینا طے کرنا یا اس نیت سے نعت خوانی کے لیے جانا کہ نعت پڑھوں گا تو پیسے ملیں گے، سب ناجائز اور حرام ہے، اور اس رقم کا کھانا بھی ناجائز و حرام ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ طاعت و عبادت پر اجرت لینا سوائے تعلیم قرآن عظیم، علوم دین، اذان، امامت وغیرہ معدود چند اشیاء کو جن پر اجارہ کرنا متاخرین نے بنا چاری و مجبوری بنظر حال زمانہ جائز رکھا، مطلقاً حرام ہے۔ اور تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب و ذکر شریف میلاد پاک حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام ضرورت من جملہ عبادت و طاعت ہیں، تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام و محظور ہے۔ اور اجارہ جس طرح صریح عقد زبان سے ہوتا ہے، عرفاً شرط معروف و معہود سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ یہ دینا ہوگا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا، اور اب دو وجہ سے حرام ہوا۔ ایک تو طاعت پر اجارہ، یہ خود حرام، دوسری اجرت اگر عرفاً متعین نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسد، یہ دوسرا حرام ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 486 اور 487۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے واعظ کو بھی ان امور مستثنیٰ میں داخل کیا ہے جن پر اس زمانے میں اخذ اجرت یعنی اجرت لینا مشائخ متاخرین نے بحکم ضرورت جائز رکھا ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 435۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعت اور اجل عبادت سے ہے، اور طاعت عبادت پر فیس لینی حرام مبسوط۔ پھر خلاصہ عالمگیر میں ہے کہ لا یجوز استیجار علی الطاعت کا تذکیر ولا یجب الاجر۔ فتویٰ ہندیہ کتاب الاجارہ الباب السادس عشر نورانی، یعنی نیک کاموں میں اجرت لینا جائز نہیں، جیسے واعظ کرنا، اور اجرت واجب نہیں ہوگی۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 725۔ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے، اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے، اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دیں، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیریں، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو۔ اول تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک خود عبادت، طاعت، اجل عبادت سے ہے، اور اطاعت و عبادت پر فیس لینی حرام ہے۔ ثانیاً بیان سائل سے ظاہر کہ وہ اپنی شعر خوانی و زمزمہ سنجی یعنی راگ اور ترنم سے پڑھنے کی فیس لیتا ہے، یہ بھی محض حرام ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ گانا اور اشعار پڑھنا ایسے اعمال کہ ان میں کسی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 724 اور 725۔ تلاوت قرآن عظیم پر اجرت لینا دینا حرام ہے، اور حرام پر استحقاق عذاب ہے نہ کہ ثواب پہنچے۔ بحوالہ احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔
ریا کی طرح اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ کسی میت کے لیے بغرض ایصال ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے کہ یہاں اخلاص کہاں، بلکہ تلاوت سے مقصود وہ پیسہ ہے کہ وہ انہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں، وہ انہیں مقصود پیسہ ہے کہ وہ نہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں، اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ پھر میت کے لیے ایصال ثواب کا نام غلط ہے کہ جب ثواب ہی نہ ملتا تو پہنچائے گا کیا؟ اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب اور نہ میت کو، بلکہ اجرت دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ بعض مرتبے پڑھنے والے کو پیسے نہیں دیے جاتے مگر ختم کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اگر اس مٹھائی کی خاطر تلاوت کی ہے تو بھی ایک طرح کی اجرت ہے کہ جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو اسے بھی مشروط کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو مذکور ہو چکا ہے۔ بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 240۔ بعض علماء نے مجلس میلاد کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے وائز پر اجارہ کو بھی جائز کی کہا ہے۔ اس زمانے میں اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں اہل علم نہیں ہیں، ادھر ادھر سے کبھی کوئی عالم پہنچ جاتا ہے جو وائز تقریر کے ذریعے انہیں دین کی تعلیم دے دیتا ہے۔ اگر اس اجارہ کو ناجائز کر دیا جائے تو عوام کو جو اس ذریعے سے کچھ علم کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کا انسداد ہو جائے گا۔ بحوالہ بہار شریعت حصہ نمبر 14 اجارہ کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو نعت پڑھنے کے دوران اپنی چادر مبارکہ بطور تحفہ دی، لہذا شرعاً نعت خوانوں کو روپا پیسہ کے طور پر انعامات دینا جائز ہے۔ اسی طرح قراء اور خطباء حضرات کو بھی انعام و اکرام سے نوازنا شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ روپے اور پیسے ان کو اس وقت کے معاوضے کے طور پر دیے جاتے ہیں جو وقت وہ نبی کریم علیہ السلام کی مدحت سرائی میں صرف کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنا وقت دوسرے معاملات میں لگائیں گے تو وہاں سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں، لہذا ان کی ضرورت کے مطابق پیسہ دینا جائز ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے ان حضرات میں سے اکثریت نے اس نیک کام کو بھی پیشہ بنا لیا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف عوام بھی برابر کی شریک ہے۔ بعض حضرات جو روپے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، عوام ان کا ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے، یہاں تک کہ ان کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کیا جاتا اور عوام نے ہی ان کے مطالبات کو بڑھایا ہے۔ اس معاملے کا بہترین حل یہی ہے کہ دونوں طرف سے افراط و تفصیل ختم کی جائے، ان حضرات کے جائز مطالبات و ضروریات کو بھی پورا کیا جائے اور ان کو چاہیے کہ عوام الناس سے ناجائز مطالبات بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے رفاہ کے لیے کام کرنے اور زکوٰۃ و ٹیکس وصول کرنے والا شخص کو مالدار ہونے کے باوجود ان اموال سے استفادہ کرنا جائز ہے۔ اس لیے مقررین، مبلغین اور داعی کے حضرات بقدر ضرورت تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینی خدمت سر انجام دینے والوں کے ہاں اصل استغنا لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے گریز کرنا اور ان سے کسی بھی قسم کی امید وابستہ کرنے سے احتراز کرنا بہتر ہے۔ فقیر کی طرف سے گزارش یہ ہے کہ علماء، خطباء، نعت خوان، قاری حضرات کو چاہیے کہ وہ جائز صورت اختیار کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ مقرر کر لیں کہ ہم ایک رات یا ایک گھنٹہ کا اتنا روپیہ لیں گے، اس ایک گھنٹے میں آپ مجھ سے نعت پڑھائیں یا کوئی اور کام کروائیں یا بٹھا کر رکھیں، آپ کو اختیار ہے۔ یا مجلس کرانے والے یوں کہیں کہ ہم آپ کو ایک گھنٹہ کے لیے نوکری پر رکھتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اتنا روپیہ لیں۔ جب دونوں حضرات راضی ہو جائیں تو لینا دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے والوں سے بے تعین وقت و اجرت ان سے متعلق کار خیر پر پڑھنے والوں کو اجارہ میں لے لیں۔ مثلا یہ ان سے کہیں کہ ہم نے کل صبح 7 بجے سے 12 بجے تک جو وقت محفل کروانی ہو، بعوض 1 روپیہ کے جو بھی روپیہ مقرر کرنا چاہیں اپنے کام کاج کے لیے اجارہ میں لیا، وہ کہیں کہ ہم نے قبول کیا۔ اب یہ پڑھنے والے اتنے گھنٹوں کے لیے ان کے نوکر ہو گئے، وہ جو کام چاہیں لیں۔ اس اجارے کے بعد ان سے کہیں کہ اتنے پارے کلام اللہ شریف کے پڑھ کر
ثواب فلاں کو بخش دو یا مجلس میلاد پڑھ دو، یہ جائز ہوگا اور لینا دینا حلال۔ محولہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 488۔